السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز جے پارا میں ہمارا میزبان فیاض ناج۔ ناظرین، ملک کے سیاسی منظرنامے تے گفتگو کناسوں جتے خاص طرح مخالف دور جی جو اتحاد PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کا اجلاس چکن 4 تاریخ تے مولانا فضل الرحمان صاحب گھرایا ہے 4 فیبروری تے ان کا پہلے نون لیگ جو اجلاس تھوا ہے ان سے گڈ پیپلز پارٹی جے پارا آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تجویز ڈنو نو کانفیڈنس موو کی تجویز آئی ہے پیپلز پارٹی کی ریسنٹ ان کا پہلے 27 ڈسمبر تے آصف علی زرداری صاحب جیل بھریو تحریک کی گال کہی 31 تاریخ تے حکومت کے نل بدو پورو پہ تھے ان کا PDM کہڑو اسٹیپ کھڑندی کہڑو قدم کھڑندی جن کے کرے حکومت تے تمام بڑو دباؤ اچی سکے ان والے سے 2 اعلان اگے تھیلن ایکڑو استعفاؤن جو ایکڑو جو ہے لانگ مارچ جو ان کا پیپلز پارٹی کے پارا جیل بھریو تحریک ہانے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مطلب 4 آپشن تھی ویا PDM کے PDM کے لئے کہڑو رستو ہوندو ان سجے منظرنامے تے گفتگو کرنے لئے رابطو کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامہر تجزیہ نگار جناب شاہین قریش صاحب شاہین قریش صاحب السلام علیکم۔ ہیلو شاہین قریش صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ شاہین قریش صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ PDM اب 31 جنوری تو آئی جی اور جو استعفیٰ کا کہا گیا تھا کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کے بعد کا کیا ہوگا؟ اب جو لانگ مارچ کی بات ہے وہ بھی PDM ڈیلے کرتے ہوئے نظر آتی ہے، استعفوں کے معاملے پہ اتفاق نظر نہیں آتا۔ زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو کہا تھا کہ ہم جیل بھرو تحریک کی طرف جائیں گے، اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ نو کانفیڈنس موو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ PDM کسی مخمصے میں پھنس گئی ہے؟ میری فیاض نائک صاحب آپ سے کچھ عرصہ پہلے جو بات ہوئی تھی اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ویدر کا فیکٹر ہوگا نا یہ ان کو ریئلائز کروائے گا، اور جس طرح پینڈیمک بھی دوبارہ سے اس کی ویو آئی تھی کرونا کی تو یہ ایک مخمصے میں پھنس گئے ہیں، بلکہ ہم نے لفظ استعمال کیا تھا کہ کیا یہ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ریئلائز تو کیا ہے کہ یہ ان کی ٹائمنگ غلط ہے، کیونکہ جس قسم کی پنجاب بالخصوص اسلام آباد کے ایریا میں ویدر کی کنڈیشن ہے، رات کے 10-11 بجے تک جمع ہو کر ایک جلسے کا اہتمام ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے میں بالکل عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو نہ یہ بیٹھ سکتے ہیں نہ یہ لمبا مارچ کر سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ہمارے تو اینکر صاحبان اور پروگرام میں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یا تنقید برائے تنقید کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، اور دوسرا یہ ان کا مؤثر جو ہے جواب نہیں دیتے یہ PDM والے، ورنہ PDM والے باقاعدہ باضابطہ اعلان کریں کہ بیکاز آف ویدر ہم اس کو کر رہے ہیں یا بیکاز آف پالیسی کر رہے ہیں، لیکن میں نے پریکٹیکلی یہ کہا تھا کہ یہ موسم لیکن اب تو شاہین قریش صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بیکاز آف پالیسی کریں یا بیکاز آف ویدر کریں، حکومت کو PDM نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ 31 جنوری کی وہ پوری ہو رہی ہے، تو اب ظاہر ہے PDM نے ایک 31 جنوری کے بعد کوئی بڑا پاورفل ایک اپنا کوئی موو، ایک اسٹرانگسٹ موو اس نے شو کرنی ہے۔ اب اس کے پاس وہ اسٹرانگ موو کیا ہو سکتی ہے؟ استعفوں پہ اتفاق نہیں ہے، لانگ مارچ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویدر کی وجہ سے کر نہیں سکتے، جیل بھرو تحریک کی بات کی تھی وہ نہیں ہوئی، اب پیپلز پارٹی نے نو کانفیڈنس موو کی بات شروع کر دی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ PDM کے پاس اب 31 جنوری والی جو ڈیڈ لائن تھی اس کے بعد کوئی اسٹرانگ موو نہیں بچی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بیک آؤٹ ہونے کی میری کچھ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بات ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو اپنے اتحاد کی خاطر پبلک نہیں کرنے پہ رضامند۔ وہ یہ ہے کہ جو ان کا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو لاہور کا ان کا شو تھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی تو کچھ بدعت سی گئی ہے
کہ یہ تو کوئی ایسا امپریسو ہوم ورک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے دباؤ ڈال کر تو ایسی سچویشن پیدا کی جائے. ہونا تو یہی چاہیے تھا. سیاسی عمل کا ہم مقصد تو یہی لیتے ہیں جو آئین کے دائرہ میں ہے کہ جب آپ موبلائزیشن کرتے ہیں, رائے عامہ ہموار کرتے ہیں اور لوگ جوک در جوک چوک میں یا تحریر چوک کی طرح بے تحاشا لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں, تو پھر جو ہے دیگر منتخب جو ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی کا تو سودا گھاٹے کا سودا ہے اور ان کی سیاست سے اختلاف کریں, کیونکہ ہمیں اکا دکا نظر بھی آتے ہیں جو اسمبلی میں بھی, حالانکہ اسمبلی تو اب چلتی نہیں ہے, جو ان کی اب پالیسی پہ شاہین قریشی صاحب, پیپلز پارٹی جس وجہ سے ہی اپنا بدک جائے جو بھی ہو, ہم تو مجموعی طور پر پی ڈی ایم کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اب اس 31 جنوری کے بعد پی ڈی ایم کے پاس کون سی وہ اسٹرانگ موو ہو سکتی ہے جس سے جو ہے وہ پھر اپنا حکومت ایک پریشر فیل کرے, ایک ہیٹ فیل کرے. اب یہی بات افسر نو ہوگی, اور یہ آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم ایک میٹنگ کے اندر بلاول بھٹو کی ریزرویشن پیپلز پارٹی کی سجیشن کے دائرے میں رہتے ہوئے نئی حکمت عملی کا جو ہے اظہار کریں گے. اور چونکہ دیکھیے کہ مارچ کے الیکشن ہوں گے سینٹ میں, مارچ کے بعد جو ہے رمضان یا روزے آ جائیں گے, تو رمضان میں بھی ایک سیاسی عمل کا جاری رکھنا روزے کی صورت میں, افطار سحری کی صورت میں مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ کے بعد جو ہے کوئی سچویشن سامنے آئے گی, اور یہ اثر نو جو پروگرام دیں گے وہ مارچ اور رمضان کے بعد کا دیں گے سینٹ کے الیکشن, اور ظاہر ہے اس سے پہلے یہ ضمنی الیکشن تو ختم ہو چکے ہوں گے. آخری جو الیکشن ہوں گے وہ سینٹ کے ہوں گے. سینٹ کے بعد رمضان اور عید کے بعد کا کوئی پروگرام دیں گے, جہاں تک میری تو اس دانش وقت ہے. حکومت ایزی فیل کرے, مطلب یہ ہے. ہاں جی, لیکن یہ ضرور ہو گیا کہ عدم اعتماد کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ان ایم این ایز کو, چاہے وہ جنوبی پنجاب میں ہیں یا چاہے دیگر علاقوں میں, ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. جمعے کے روز بھی اور ہر روز تقریباً ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, اور باقی وہ کمفرٹیبل ہیں اس وقت تک, جب تک کوئی نیا سیاسی جو ہے پلان نہیں آتا. اچھا, تو یہ اس وقت پیپلز وہ پارٹی, کمفرٹیبل. آصف زرداری صاحب بھی شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس موو کی طرف, وہ پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنا چاہیے, اس محاذ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا ان کو امید ہے, کیونکہ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ جب سینیٹ کے اجلاس اپنا نو کانفیڈنس موو جو سینیٹ چیئرمین کے خلاف 64 بندے لے کے آپ گئے تو وہ 50 بھی نہ بنا سکے, تو ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت سے خود کو ڈسٹنس نہیں کرتی, تو اس وقت تک اس طرح کی موو کا کامیاب ہونے کی کیا امکان ہے؟ پیپلز پارٹی کیا دیکھ کے اس طرف جانا چاہتی ہے؟ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سیاسی عمل کیا تھا اور گجرانوالہ سے جب آغاز کیا تھا, اور جو تجزیے کی بنیاد یہ تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ حکومت عوام کے لیے اور مہنگائی اور بے روزگاری اور ان حوالوں سے بہت کچھ نہیں کر سکی, جس بنیاد پر انہوں نے شروع کیا تھا وہ سیاسی عمل جو ہے اس کا انحصار پنجاب کے اوپر ہو رہا تھا. پنجاب میں نہیں سمجھتا کہ ہوم ورک ایسا ہوا ہے اور جس کے اوپر ساری قوتیں متحد ہوں, سوائے اس کے کہ مولانا فضل الرحمان تو کوئی نہ کوئی احتجاج کرنے ہی پہ بضد ہیں اور کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ اسمبلی سے باہر ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اینڈ ہو جائے گا سیاسی پروگرام چلے گا اور آگے بڑھے گا, کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کی بھی تو اب سروائیول کا اور بقا کا مسئلہ ہے اور سیاست کا بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ نے چیلنج کیا ہے, کیونکہ اگر یہی سچویشن رہتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سینٹ کا الیکشن لوز ہوا تھا اچھی خاصی اکثریت ریزنیبلی سامنے ہونے کے باوجود, تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے
اگرچہ اکا دکا جو ہیں لوگ زرداری صاحب سے رابطے میں آئے تھے، ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن وہ چونکہ بات آگے نہیں بڑھی، رائے عامہ کا دباؤ نہیں آیا، اسمبلیوں کے سیاسی عمل کے، سڑکوں پر اکنامک ایکٹیویٹیز کو روک دیں اور ہڑتالوں کا اعلان کرتے، شٹر ڈاؤن کرواتے کراچی سے لے کے دیگر علاقوں تک، وہ پروسیس چونکہ اب نہیں نظر آ رہا، تو کیسے آپ دباؤ ڈالیں گے کہ جو ہے پی ٹی آئی کے اتحادی یا پی ٹی آئی کے اپنے ناراض لوگ جو ہیں اس کے خلاف ووٹ ڈالیں؟ تو یہ سارا سیاسی طور پہ ظاہر انگیج کرنے اور نعرہ کرنے کی بات ہے، اور اس کے اندر فیس سیونگ کی بھی بات ہے. لیکن قریشی صاحب، جو اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو اس معاملے میں بالکل تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ، جن کو وہ سلیکٹر کہتے ہیں، وہ سلیکٹرز جب تک اپنی سلیکشنز پہ قائم ہیں اور وہ سلیکشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تب تک نہ تو ان کی کوئی اپنا پارلیمنٹ کے اندر کی موو کامیاب ہو سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے باہر کی موو کامیاب ہو سکتی ہے. پھر کیا فائدہ اس تحریک کا؟ بالکل درست بات آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ نے کی تحریک کی بنیاد یہ تھی کہ 73 سال سے جو پاکستان کی سیاست کا قبلہ ہے آپ اس کو درست کرنے آئے تھے، تو لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا تھا. تو کیونکہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور میں لوگ 22 کروڑ نہیں کہہ رہا، اس میں سے اگر 50 لاکھ آدمی بھی جو سیاسی طور پر بیدار ہیں، اگر اس کے اوپر وہ ایک اپنا رد عمل دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک اس کی کوانٹم بنتا ہے، ایک اس کی بڑی آواز بنتی ہے. لیکن جب یہ اس طرح کے کنفیوز سگنل آتے ہیں کہ آپ صرف عمران کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور بتدریج نواز شریف سے لے کر مریم صاحبہ کی بھی رائے میں انہوں نے، پہلے تو سوال یہ ہو گیا تھا کہ آپ نے 2 آدمیوں پہ پرسن اسپیسیفک کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا. لیکن جب آپ نے 2 آدمیوں کو ٹارگٹ کر دیا، اس کے بعد چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ کوئی ویل ڈیل ہے کہ بھئی یہ 2 آدمیوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور باقی سب اچھا ہے کی بات ہو جائے گی. تو یہ ان کے مابین بھی جو ہے فقدان تھا اس بات کا کہ 2 آدمیوں کا جو ہے نام کیوں لے دیا گیا. اس پہ ایک دفعہ آپ دیکھیں بلاول نے بھی کہا تھا کہ مجھے تو شوق ہوا تھا، مجھے حیرت ہوئی تھی کہ بھئی نام لے دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس کچھ مواد ہوگا تو انہوں نے نام لیے. لیکن عوامی طور پہ جو ایک سیاسی صورتحال اور سیاسی جو ہے پیش بندی آگے کی طرف کرنے پہ لوگوں نے جو رسپانس دیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آپ سیاست کا قبلہ درست کریں گے اور سیاست کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں سے اور انفلوئنس میں سے نکالیں گے. تو جب اچھا، پھر جب اتنی بڑی تعداد اپنا لاہور کے اندر پی ایم ایل این کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی ہے، پھر بھی جس طرح آپ نے کہا یا پیپلز پارٹی کو گلا ہے کہ لاہور کا شو جتنا امپریسو ہونا چاہیے تھا اتنا نہ ہوا، اسی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے جو لوگ گئے تو اس میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اس میں اس طرح کی ہوم ورک نہیں تھا، تو کیا پی ایم ایل این کی جن علاقوں میں پاپولرٹی کی بات ہوتی تھی کہ وہ اپنا لاہور سے لے کر پنڈی تک یہ جی ٹی روڈ سارا اپنا بھرا پڑا ہے پی ایم ایل این کے سپورٹر سے، تو وہ کیا اثر زائل ہوا ہے؟ ہاں دیکھیے اسی کو یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں نا کہ مریم صاحبہ 2 روز پہلے اسلام آباد پہنچ گئی تھیں، اور ان کے باقاعدہ جو مرکزی لوگ ہیں وہ موبلائزیشن کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کا، اور بار بار اس میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ مریم صاحبہ اس کی قیادت کریں گی. لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ایک طرف جہاں آپ احتجاجی تحریک جا رہے ہیں اور جہاں پر مریم کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اشتہاراتی طور پر ہمارے لانگ مارچ کے لیے ایک بڑا گڈ جو ہے منظر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت اچھا منظر ہے کہ جس کے اندر سے کسی کو نظر آ رہا ہو کہ اگر لانگ مارچ ہو تو کتنا بڑا شو اسلام آباد میں ہو سکے گا.
تو یہ ایک ایکچولی تو ریہرسل تھی کہ پبلک رسپانس دیکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے بہانے اسلام تو آباد کیا میں کتنے لوگ پی ایم ایل آتے ہیں۔ این کے اندر جو یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ دو لائنز چلتی ہیں، ایک وہ ماٹھے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہ بچ بچا کے اور بات چیت کر کے اور اس سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، جس میں کبھی دو پلیئر ان کے مشہور ہوا کرتے تھے، ایک اپنا شہباز شریف صاحب اور کبھی کسی زمانے میں چودھری نثار علی خان بھی اس کے وہ ہوتے تھے۔ کیا وہ لائن جو ہے وہ اپنا اوپر چلی گئی ہے، وہ سبقت لے گئی ہے پی ایم ایل این کی پالیسی میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن ضرور ہو گئی، اگر سبقت کا میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن یہ جو دونوں اظہار ہیں یہ پہلے ابتدا کے احتجاج یا جلسوں کی نسبت بہت ہی ان امپریسیو ہیں، کیونکہ ضرورت بھی یہ ہو چکی تھی کہ جب آپ نے، ویسے تو اس پہ بھی سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنی تاخیر ڈال کر اور ایک مہینے کے وقفوں کے بعد سیاسی پروگرام کیوں دیے تھے؟ کیا یہ کوئی نیگوسیشن کرنے کے لیے یا بات چیت کے مواقع کے لیے کیا تھا؟ ایک تو وہ سیاسی طور پہ رد عمل اس کا جو چل رہا تھا مزاحمتی، وہ اس کا فرق پڑا، انٹلیکچولی بھی پڑا، اس کے کانٹینٹ میں بھی پڑا کہ نواز شریف اور مریم نے خود جو ہے یہ بات چھوڑ دی ہے۔ ایک جملہ ضرور کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ان کے جو ہیں سہولت کار ہیں ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اصولی طور پہ تو ان کی ساری تحریک 11 جماعتوں کی یہ تھی کہ بھئی اب پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس سے آگے صاف کر کے ایک سیدھی عوامی سیاست ہونی ہے آئین کے دائرہ کار میں رہتے۔ وہ ایجنڈا ہٹ کے جب عمران خان کے جانے کا ایجنڈا آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے پبلک کی وہ پارٹیسپیشن نہیں نظر آ رہی ہے، کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہاں رد عمل آیا تھا وہ سیاسی عمل کے لیے لوگ تیار ہیں اور کسی کے لیے جیلوں میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، یہ پھر فارن فنڈنگ کیس اچانک ابھرا اور پھر اچانک ٹھنڈا پڑ گیا، یہ کیا موو تھی؟ یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ یہ پڑے کیس جو ہے وہ اچانک سرگرم ہو جائیں اور پھر وہیں سے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن وہ پھر خود ہی وہ ماٹھا ہو گیا۔ بڑی مسٹیریس چیزیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں نا، بالکل درست ہے کہ 6 سال سے سرد خانے میں پڑا ہوا فارن فنڈنگ کا کیس ایک دم سے نکلا اور اس کو پھر کیا ڈیفائن کیا گیا کہ 16 جماعتوں کو نوٹس دے دیے گئے، جبکہ پہلے تو یہ ہو رہا تھا، ایون پاناما میں بھی یہ ہوا تھا کہ جو مرکزی نوعیت کا کیس ہے پہلے اسے کر لیا جائے اور پھر باقی لوگوں کا کیا جائے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اسے چھیڑا اس لیے گیا تھا کہ اس کے بعد باقی بھی تمام جماعتوں کو نوٹس دے کے یہ اسے ڈول ڈرم میں اور اس کو ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے طوالت کے لیے کہ بھئی سب کے نوٹس ہوتے رہیں گے، سب کے جواب آئیں گے، سب کی پروسیڈنگ ہوگی اور اس میں یہ تو مطلب ہے سارے پتے پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہیں، سلیکٹرز بھی اپنی گیم کھیلیں گے، سلیکٹر پوری کی پوری گیم کھیل رہے ہیں اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ فائنلی جو ہیں عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ باتیں آپ نے شیخ رشید صاحب کے اس میں بھی دیکھی ہوں گی کہ اب تو یہ 5 سال پورے کرے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ سلیکٹرز خود جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں چیلنج کرتے ہیں تو ہم تو اس کے 5 سال پورے کروائیں گے۔ بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ملک جو سینئر صحافی نامہ تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب سے گڑوا ملک جو سیاسی منظرناموں پی ڈی ایم جو اجلاس 4 تاریخ تے گھرایا ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہی اجلاس گھرایا ہوا 31 جنوری تے حکومت کے ڈنل ڈیڈ لائن جے ہے وہ ختم پئی تھی، ان کھاں پو پی ڈی ایم چھا کندی، پی ڈی ایم وٹ چھا آپشن ان، استعفاؤں ڈیندا، لانگ مارچ کندا، جیل بھریو تحریک ہلائیندا یا نو کانفیڈنس جو موو کھڑیندا، یہ سوال ہیں جن تے اج نون لیگ جو بھی اجلاس تھو ان تے بھی غور کیا، پارلیمانی پارٹی جو نون لیگ جو اجلاس پارلیمنٹ لاجز کے اندر تھو۔ بہرحال ڈسچے پی ڈی ایم ہن سجے معاملے میں کیے تھی نکری اچے، فی الوقت لگے یہ تھو تو پی ڈی ایم قائم بند گلی میں بیٹھل ہے۔ پروگرام جو سلسلو جاری رہندو، وٹھو تو وقفو، واپس پروگرام کا اختتام تھا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते, जिते PDM जी तहरीक मुख़्तलिफ़ हवालनि सां जेको आहे मुख़्तलिफ़ ऑप्शन ते गौर करे पई। 4 तारीख़ ते मौलाना फज़लुर रहमान साहब PDM जे सरबराह जेको आहे सरबराही इजलास सॾायो आहे, जंहिंमें सभिनी पार्टियुनि जी क़यादत शरीक थींदी ऐं उते फ़ैसिलो थींदो त हिन मूवमेंट जो, हिन तहरीक जो अॻियों क़दम कहिड़ो थियणु घुरिजे। ॿिए तरफ़ PDM जेके ॻाल्हियूं कयूं पए मुल्क जे अंदरि, जेका शफ़ाफ़ चूंडनि जी ॻाल्हि कई पए मुल्क जे अंदरि, जेको आहे 72 सालनि खां वठी जेका इदारनि जी जेका मदाख़लत जी जेके शिकायतूं कयूं पए ऐं हिकिड़े शफ़ाफ़ सियासी आइनी निज़ाम जी जेका ॻाल्हि कई पए, उहा ॻाल्हि हिन वक़्तु किथे बीठल आहे ऐं हीअ सॼी तहरीक उनखे मज़बूत करे पई या कमज़ोर करे पई, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तजज़ियेनिगार जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब सां। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब सलाम अलैकुम। शायदि असांजो राब्तो कटिजी वियो। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब मुल्क जा सीनियर तजज़ियेनिगार आहिनि। असां जी ख़्वाहिश आहे त ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब सां असांजो ॿीहर राब्तो थिए। बुनियादी मसइलो इहो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेको हीउ मुख़ालिफ़ धुर जी जेका तहरीक आहे, उन जा मक़सद जेके आहिनि, जेके शुरू में ॿुधाया पिया विया। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, किस तरह देखते हैं कि PDM की तहरीक जो अब तक इस नहज पे पहुंची है कि 4 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इजलास बुलाया है, ऑप्शंस पे गौर होगा, क्योंकि 31 तारीख की जो डेडलाइन थी वो पूरी हो गई। आपके ख्याल में अब इस सारे सियासी अमल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बनना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो बन गई। दूसरा, शायद उन्हें ये भी देखना था कि मुआशरे में उनकी पजीराई कितनी है, क्योंकि उन पे जो इल्ज़ामात की बारिश होती रही, माजी में तनकीद होती रही, हमावत प्रोपेगेंडा होता रहा, तो उन्होंने वो मरहला भी तय कर लिया। वो जहाँ भी गए वहाँ एक खातिर खा हजूम मौजूद था और उनकी पजीराई हुई। लेकिन अब देखना ये है कि तब्दीली का वो रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं। इस्तीफों की बात हुई, पार्टी क़यादतों के पास आ गए, लेकिन इस्तीफा एक हतमी मरहला है। उसके अलावा जो मौसम को भी शायद वो टाल रहे हैं कि जनवरी का सर्दी का मौसम गुजर जाए तो उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। पीपल्स पार्टी का मज़ाहमती अंसर खासा कम हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात में टूट फूट भी हुई है, लेकिन उनके पास मज़ाहमती कल्चर है। मुस्लिम लीग नवाज का मज़ाहमती कल्चर के लोग सड़कों पे उनके लिए डंडे खा रहे हैं, वो अभी नया बन रहा है। तो अब देखें, मुझे लगता है कि ये सारी सूरत हाल मार्च में तक जाएगी। यकीनन कोई इस तरह इस्तीफा मांगे और वो 31 तारीख तक मिल जाए, वो इस तरह तो मुमकिन ही नहीं है। उन्हें अपना वजन दिखाना होगा। वजन दिखाने के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस वक्त? जिस तरह आपने कहा कि इस्तीफ़ा मांगा, डेडलाइन दी, अगर वो टाइम पे उस टाइम पे इस्तीफ़ा नहीं आया तो उस लामहला अब PDM के ऊपर यही बनता है कि वो एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव अपनी तहरीक के अंदर लाएं। वो क्या हो सकती है? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस्तीफा मांगेंगे और प्लेट में रख के दे दिया जाए, तो ये तो किसी के वहमो गुमान में ही नहीं था। मेरा ख्याल है कि PDM टाइम बाई कर रही थी कि मौसम खुशगवार हो। अब 31 जनवरी गुजरेगी, फरवरी में इजलास होंगे, नई हिकमत अमलियाँ बनेंगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का बाइकॉट जवाब नहीं बनता था, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो अपोजिशन अच्छी खासी सीटें जीत सकती है, बल्कि जो मार्च में नया चेयरमैन सेनेट आएगा उसमें अपोजिशन का वजन शदीद होगा। तो इस सूरत, और फिर PTI की हुकूमत के दौर में सिर्फ यही सेनेट का इलेक्शन होना है। अगला इलेक्शन 2024 में होना है, उस वक्त तक 2023 के इंतखाबात हो चुके होंगे अगर उससे पहले नहीं हो जाते तो इसलिए वो मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते थे।
اب وہ میدان جب لگ جائے گا، 12 مارچ کو نئی سینٹ آ جائے گی، تو میرا خیال ہے اپوزیشن اس کے بعد اپنے اگلے کارڈ شو کرے گی، اور وہ کارڈ یقیناً پہلے مراحل میں مزاحمت ہوگی، دھرنا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، جو بھی ان کی حکمت عملی ہوگی، اور اگر ان کو لگا کہ سیاست میں عدم اعتماد ممکن ہے تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے یہ سب کچھ مارچ کے بعد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دھرنوں سے حکومتیں گرانے کی روایت ایک بار پڑی تو یہ خراب عمل ہوگا، یہ وہ موقف رہا ہے جو ہم نے دیکھا جب عمران خان اور طاہر القادری دھرنا دے رہے تھے۔ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر شامل ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر، فضل الرحمان صاحب، خورشید شاہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، پی ایم ایل این کے جو ہے لوگ، وہ یہی تقاریر کر رہے تھے۔ تو اب دھرنوں سے حکومت گرانے کی طرف وہ جائیں گے تو کیا واقعتاً اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ یہ اچھی روایت ہوگی؟ دیکھیں یہی تو وہ نقطہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی بارہا باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو بھی تبدیلی لائیں گے وہ آئینی اور قانونی رستے سے لائیں گے، اور وہ اسی لیے شاید بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی، اور اسی کی طرف وہ باقی پارٹیوں کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے دھرنے اور ہنگامہ آرائی کے ذریعے حکومت بھیجنے کا، وہ میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم میں ایک اختلافی نقطہ ہے اور رہے گا، اور اس پہ کوئی اتفاق رائے بنتا مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جب آپ آدھے پل کراس کر چکے ہوں گے، سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد کے جو سیاسی حقائق ہیں اس کی روشنی میں مجھے نئی حکمت عملی نظر آئے گی۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام اپنے تئیں کچھ کر لیں گے تو شاید یہ ممکن نہ ہو، پیپلز پارٹی اپنے تئیں کچھ کر لے گی تو شاید یہ بھی ممکن نہ ہو۔ ہاں اگر عدم اعتماد ہوتی ہے اور کوئی ایک آدھ اتحادی ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ بھی بڑا بھانمتی کا کنبہ ہوگا حکومت، جس کا کام مجھے تو لگتا ہے کہ فقط نئے انتخابات کرانا ہوگا۔ اچھا، اتحادی ادھر ادھر تو تب ہوں گے جب وہ جو ہیں سلیکٹر صاحبان، جن کو ہماری اپوزیشن کہتی ہے، وہ ان کو کہیں گے اپنے پرندوں کو کہ اڑو۔ جب اڑو کا اشارہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اڑیں گے اس ڈالی سے جس کو حکومت کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کا کوئی بھی اتحادی ان سے خوش نہیں ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سینٹ کے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا، لیکن مسلم لیگ صاف کو ایک نشست کا لارا لگا دیا ہے۔ ابھی اختر مینگل صاحب نے ضرور چھوڑا اس اتحاد کو، تو شاخ نازک اتنی ہے کہ ایک بھی اتحادی، متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے اختلافات ہیں، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے مردم شماری کے حوالے سے، تو یہ ساری صورتحال یہ فقط ایک سیاسی تنازع کی مار ہے، تو ممکن نہیں کہ ہمیشہ حالات ایسے ہی رہیں، حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ لیکن وہ بدلنے کے لیے جو محرکات چاہیے وہ بھی تو چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم وہاں بیٹھی ہے یا کاف لیگ وہاں بیٹھی ہے، تو یہ ان جماعتوں کے بارے میں تو تاثر یہی ہے جو عام طور پر تجزیوں میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ تو اپنا سلیکٹرز کے اس آشرواد کی بنیاد پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہی پھر دوسری کہانی ہوگی کہ اپوزیشن ہنگامہ آرائی کرتی رہے گی۔ اب اس وقت آپ دیکھیں عملاً ملک میں اتنا بڑا سیاسی بخار ہے کہ صبح شام یا اپوزیشن حکومت پہ تنقید کے تیر برساتی نظر آتی ہے یا اپوزیشن حکومت پر، تو یہ اس طرح کوئی ملکی معاملات چل تو نہیں رہے۔ تو کیا 5 سال طویل یہ ٹیسٹ میچ قوم برداشت کر سکتی ہے جس کی معاشی کامیابیوں کا سفر تھما ہوا ہے؟ کرونا کی وجہ سے ویسے معیشت برباد ہے، سماج تھما ہوا ہے، تو یہ سارے چیلنجز یقیناً موجود ہیں، اور یہ تو کوئی کسی چیز کی ضمانت نہیں ہوتی کہ کس انداز میں کس کو کامیابی نصیب ہوگی۔
تو دونوں ٹیمیں اپنا زور لگاتی رہیں گی. بڑی مہربانی ظفر اللہ خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ملک جا سینئر تجزیہ نگار ظفر اللہ خان صاحب سان ٹیلی فون لائن تے گڈ ہوا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تجزیو تاں بدھو انہن جو خیال یہ ہوا تو ہن وقت بلکہ اسان جو کہ پروگرام میں بنی تجزیہ نگارن جو خیال یہ ہوا تو معاملو مارچ کا پوئی ونی تھی دو مارچ تائیں ایک ٹائم بائنگ کی گال 4 فیبروری اجلاس میں بھی ایکڑو ٹائم بائی کرن کی گال وری بہرحال مارچ جے چونڈن کا پو سینٹ جے مارچ اندر سینٹ جے چونڈن کا پوئی پی ڈی ایم کا نئی حکمت عملی جو اعلان کندی وہ حکمت عملی چھا تھی سگے تھی جگہ ہن وقت جے 4 شیوں جو اعلان تھی چکیوں ہیں ان میں تازو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نو کانفیڈنس موو کی گال کئی ان کا پہریں 27 دسمبر تے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب جیل بھریو تحریک کی گال کئی ہوئی. ان کا پہریں پی ڈی ایم کے اندر شیوں ایکڑی لانگ مارچ استعفا جا معاملہ جے وہ زیر غور ہوا. ہاں انہن چین میں پی ڈی ایم کہڑو رستو اختیار کندی کڈہیں اختیار کندی ان رستے تے عمل کرنے لائے کہڑی تاریخ ڈیندی یہ ظاہر ہے 4 فیبروری کے اجلاس تے ہر کنکھ انتظار ہے. اجو کے پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نشکندہ اجازت سدائی گئے.